جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عوام کو قربانی دینی ہوگی، مسئلہ بہت بڑا بن گیا ہے کیونکہ ہماری معیشت درست نہیں ہے، ٹیکس بھی ایکسٹرا دینا پڑے گا، لیکن کیا حکمران بھی کوئی قربانی دے رہے ہیں؟ یہ سامنے آپ فرنٹ پیج دیکھیں، یہ جنگ اخبار کا فرنٹ پیج ہے، آج کا فرنٹ پیج ہے 7 جولائی کا، اور فرنٹ پیج کے اوپر حکومت سندھ کا اشتہار ہے جس میں بلاول بھٹو صاحب کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور قوم کو بتایا گیا ہے کہ سندھ حکومت کتنا بہترین کام کر رہی ہے۔ یہ یقیناً حکومت سندھ نے اس کے پیسے دیے ہوں گے، محکمہ صحت نے جنہوں نے یہ اشتہار چھاپا، ساتھ ایک وومن یونیورسٹی کا اشتہار بھی ہے فرنٹ پیج پہ، غالباً وہ بیگم نصرت بھٹو جو وومن یونیورسٹی ہے سکر، اس کا اشتہار ہے۔ اگر اسی اخبار کے آپ بیک پیج پہ آ جائیں تو بیک پیج پہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر مونسون اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم اے پنجاب کے حفاظتی اور امدادی انتظامات مکمل۔ اگر مریم نواز صاحبہ نہ بتاتی تو پی ڈی ایم اے نے یہ انتظامات نہیں لینے تھے۔ کیا اس طرح کی تشہیری مہم جس میں جناب یہ حکمرانوں کے بچوں کی تصاویر، کسی جگہ پہ بلاول کی تصویر، کہیں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصویر، کیا یہ اس وقت ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ وہ حکومت جو ایک ایک ڈالر کے لیے ترستی ہے اور ہم ناک رگڑتے ہیں، ہم پوری دنیا کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ہمارا وزیر اعظم اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جب آئی ایم ایف سے مل کے بجٹ بنائیں گے تو اس طرح کی مشکلات ہوں گی، لیکن اسی بجٹ کے اندر سے یہ اس طرح کا پیسہ ایلوکیٹ کرتے ہیں، اس طرح کی تشہیری مہم کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ حکمرانوں کے خرچے دیکھ لیں، آپ ان کے کسی بھی جگہ کا خرچہ اٹھا کے دیکھ لیں، وزیر اعظم ہاؤس کا، وزیر اعلیٰ ہاؤس کا، گورنر ہاؤس کا، آپ کے جتنے بھی صوبے ہیں سب جگہوں پہ آپ دیکھ لیں، کہیں پہ بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ خرچہ کم کر دیا گیا ہے، خرچہ ریڈیوس کر دیا گیا ہے۔ جو ان کے ترقیاتی فنڈز ہیں وہ ہم نے کم کر دیے ہیں، جو ان کی کاریں یہ استعمال کرتے ہیں، جو ان کا پٹرول ہے وہ کم کر دیے۔ کہیں پہ بھی آپ کو یہ صورتحال نظر نہیں آئے گی کہ ان کے خرچے کم ہوئے، بلکہ الٹا تشہیری مہم چلائی جا رہی ہے، اتنے اشتہارات دیے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ترکی وزیر اعظم گئے تھے جب پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب، اس کے بھی اشتہارات دے دیے گئے تھے۔ ان سارے دوروں کا، ان ساری چیزوں کا پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ آج پاکستان کی عوام کے لیے کیا کسی بھی چیز میں ریلیف ہے؟ کیا ایک بھی چیز ان لوگوں نے پاکستان کی عوام کے لیے سستی کی؟ ان کے منشور میں تھا کہ ہم بجلی سستی کریں گے، ان کے منشور میں تھا کہ ہم بجلی مفت دیں گے، کوئی کہتا تھا 200 یونٹ، کوئی کہتا تھا 300 یونٹ، لیکن نہ بجلی سستی کی نہ مفت مل رہی ہے، لیکن اسی کانفیڈنس کے ساتھ، اسی ڈیٹائی کے ساتھ اپنی تشہیری مہم ان لوگوں کی جاری ہے، ساری حکومتوں کی اپنے خرچے ان کے جاری ہیں۔ تو کیا ایک ایسا ملک جو بینک رپسی کی ایک طرح سے ایج پہ ہے کہ کسی وقت بھی وہ بینک رپٹ ہو سکتا ہے، اس میں حکمرانوں کے اس طرح کے خرچے کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ اس سوچ کو دیکھیں، ان کو بھی پتا ہے کہ جو لوگ دیکھیں گے وہ تنقید کریں گے، بٹ دے ڈونٹ کیئر کہ جناب آپ کیا تنقید کر رہے ہیں، آپ کیا تنقید نہیں کر رہے۔ یہ عوام کا پیسہ جو ہے نا، یہ اپنا پیسہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا گاڈ گیون رائٹ ہے کہ یہ جس طرح مرضی پاکستان کے خزانے کو خرچ کریں اور جس طرح مرضی جناب اپنی تشہیر کریں۔ اور یہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے جناب، یہ حکمران طبقے کی، حکمران اشرافیہ کی یہ یہاں پہ سوچ ہے کہ بھائی تم ہمارا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے تو پھر بھی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ یہ ایک ویسا حکمران طبقہ ہے جس کی ذہنیت جو ہے وہ 75 سال میں ڈیولپ ہوئی ہے۔ اس میں آپ کے سیاستدان بھی ہیں، اس میں آپ کی سویلین ملٹری بیوروکریسی بھی ہے، اس کے اندر آپ کا دیگر جو حکمران طبقہ ہے، اشرافیہ ہے، جس میں آپ کے بڑے بڑے جو ایسے گروپس ہیں جن کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے، یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ اینی وے 7 جولائی کو یہ تھا، اگر آپ 6 جولائی کو اخبارات کھولیں، جنگ اخبار، اس کے 6 جولائی کے بیک پیج پہ مریم کی دستک جناب اس کے حوالے سے اشتہار تھا۔ تو بھائی اس ملک میں 24-25 کروڑ کے ملک میں 2 ہی امپورٹنٹ شخصیات ہیں، بلاول صاحب ہیں اور مریم صاحبہ ہیں، اور ان کے اشتہارات بھی آ رہے ہیں، ان کی تشہیر بھی ہو رہی ہے۔ باقی جو پیسہ جن پہ خرچ ہونا ہے، جو عوام ہے، ان کا جو حال ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو پشاور ہائی کورٹ نے بلا لیا ہے، سمن کر لیا ہے۔ انفورس جو ڈس اپیرنسز ہیں، جبری گمشدگیاں، ان کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کہہ رہا ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں، صوبے میں علی امین آئیں اور آ کے بتائیں۔ اس میں پولیس پہ الزام لگ رہا ہے، سی ٹی ڈی پہ الزام لگ رہا ہے۔ کوئی کیس پشاور ہائی کورٹ سن رہا تھا جس میں ایک شہری نے الزام لگایا کہ ان کے بھائی کو پولیس نے اٹھایا، ایس ایچ او اب اتنا پیسہ مانگ رہا ہے۔ یہ میں خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں پہ بھی جو جبری گمشدگیاں ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی غائب ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ملک رضوان غائب ہے، شہباز گل کے بھائی غائب ہیں، اظہر مشوانی کے بھائی غائب ہیں، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سے بھی لوگوں کو جو غائب ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اور یہ سارا معاملہ جو اب پشاور ہائی کورٹ میں پہنچا ہے، تو پشاور ہائی کورٹ نے جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو بلا لیا ہے
اور بلا کے ان سے اب وہ پوچھیں گے جناب یہ کیا مسئلہ ہے. ویسے تو تحریک انصاف کو یہ مسئلہ خود اٹھانا چاہیے, ان کے اپنے لوگ بھی اس وقت لاپتہ ہیں, میں نے جس طرح آپ کو ان کی تفصیلات بتائیں, تو یہ معاملہ تو وہ خود لے کے جانا چاہیے تھا ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس حوالے سے ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے, لیکن اب پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور صاحب کو بلا لیا. دیکھتے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب آ کے وہاں پہ کیا کہتے ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے جناب, غالباً یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اس کے علاوہ اسلام آباد جو کی وہاں کی جو وکلا تنظیمیں ہیں, اسلام آباد بار ہو گئی, ان کی جو دیگر وکلا تنظیمیں ہیں, انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے. جسٹس جہانگیری صاحب کے خلاف جس قسم کی مہم چلائی جا رہی ہے اس کی مذمت کی ہے. یہ وہی جسٹس جہانگیری صاحب ہیں جن کے ٹریبیونل کے اوپر اعتراض کر دیا تھا نون لیگ کے MNAs نے, اور الیکشن کمیشن نے جناب ان کا ٹریبیونل ختم کر دیا تھا اور ریکارڈ منگوا لیا تھا, اور اس فیصلے کو معطل کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اور جسٹس جہانگیری جو معاملات دیکھ رہے ہیں الیکشن ٹریبیونل والا بھی, یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. یہاں سے ایک ایسا ڈومینو افیکٹ ہو سکتا ہے کہ یہ پوری حکومت جو ہے الٹی سیدھی ہو جائے گی اگر یہ معاملہ چل پڑا. یہ سیٹیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو مل گئیں. ویسے اب وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا ٹریبیونل والا فیصلہ تھا اس کو تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے معطل کر دیا, اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ جا کے وہ چیف جسٹس سے مشاورت کریں. الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے, لیکن وہ ایک آئینی ادارہ ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہر کسی کو آئین کے اندر رہ کے اپنا کام کرنا ہے, اور الیکشن کمیشن نے جو کام کرنا ہے وہ اس کو کرنا چاہیے اور ان کی مشاورت ہونی چاہیے ان کے ساتھ. دیکھتے ہیں کہ اب جو لاہور ہائی کورٹ کی نئی چیف جسٹس ہیں وہ اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, جو فیصلہ پہلے تھا اس کو برقرار رکھتی ہیں, یا پھر وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے کوئی نئے ججز وہاں پہ وہ تعینات کرتی ہیں. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ سائیڈ افیکٹس کی ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے. سائیڈ افیکٹس ایک ٹویٹر ہینڈل ہے جو مختلف قسم کی کمپیریزن ویڈیوز بناتے ہیں کہ عوام کیا سوچ رہی ہے اور حکمران کیا کر رہے ہیں, اور کس طرح تضادات ہیں حکمرانوں کے بیانات میں یا ان کے بیانیے میں. اس میں انہوں نے خبریں شیئر کی ہیں. 5 جولائی 2024 کی خبر ہے کہ مریم نواز جو ہے ان کی حکومت الیکٹرک ٹرام لے کے آ رہی ہے, اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. اور وہی خبر جو ہے 12 جنوری 2022 کی بھی ہے کہ وہ تو عثمان بزدار کا پروجیکٹ تھا, لیکن اب وہ دوبارہ جناب اس کو لانچ کیا جا رہا ہے اس پروجیکٹ کو اپنے نئے نام کے ساتھ. تو سائیڈ افیکٹس والوں نے اس کو بڑی زبردست ویڈیو بنا کے شیئر کیا ہوا ہے, اور یہ اور بھی بہت ساری کمپیریزن ویڈیوز بناتے ہیں, وہ پیڈ پرموشن اور آرگینک سوشل میڈیا, اس کے حوالے سے بھی میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا. تو یہ ٹویٹر پہ موجود ہیں سائیڈ افیکٹس والے, اس طرح کی کمپیریزن ویڈیوز یہ بناتے ہیں. اچھا جی, عمر ایوب صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے اسلام آباد میں بھی اور میاں والی میں بھی. ATC سرگودا نے ان کے قابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کیے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا. اور عمر ایوب صاحب نے کہا کہ اس حوالے سے انہوں نے جو اسمبلی کے حکام ہیں, قومی اسمبلی اسپیکر کا جو آفس ہے غالباً, اس کو بھی آگاہ کر دیا ہے. کیا ضرورت تھی کہ اس طرح ان کے چھاپا مارا جائے, کون سی ایسی قیامت آ گئی تھی, عمر ایوب صاحب کہاں پہ بھاگ کے جا رہے تھے. انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ بیلیبل اریسٹ وارنٹ تھے ان کے لیے ATC سرگودا نے جاری کیے تھے, بٹ میاں والی پولیس نے اور اسلام آباد پولیس نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا کچھ دیر پہلے. اور یہ فارم 47 کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور پنجاب گورنمنٹ ہے اور جو ایجنسیز ہیں, دے مسٹ بی ویری ڈیسپریٹ ٹو اریسٹ دا لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی. انہوں نے کہا کہ یہ بڑے ڈیسپریٹ ہوئے میں ہیں اور اس وقت یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں. یہ فارم 47 کی حکومت ہے پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی. اور آگے انہوں نے لکھا کہ دے ول پروو بیاؤنڈ ڈاؤٹ دیٹ دیر از نو رول آف لا ان پاکستان. انہوں نے کہا کہ یہ ہر قسم کا شک ختم کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ اس ملک میں اس وقت کوئی قانون نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے, آئین اور قانون کی عملداری ختم ہو چکی ہے. اس وجہ سے یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ دیٹ وی ول کنٹینیو آور لافل اسٹرگل انٹل PM عمران خان از دی پرائم منسٹر آف پاکستان. انہوں نے کہا کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے جب تک عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بن جاتا, ہم اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے. اب یہ اس طرح کا چھاپا مار کے یقیناً یہ وہ لابنگ فرم ہے نا جس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ لابنگ فرم کام کر رہی ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. تو اب اس طرح کے چھاپے ماریں گے اپوزیشن لیڈر کے گھر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا اس کو نہیں دیکھے گی یا اس کا نوٹ نہیں لے گی؟ یقیناً وہ چیز دنیا کی اٹینشن میں تو آئے گی. اچھا, پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج جس طرح آپریٹ کرتا ہے وہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. ملک کی اکانومی کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ جی ان نیو مائل سٹون اسٹاک ایکسچینج
ब्रेक्स थ्रू 80 के, मतलब कि अब वो 80 के से भी 80,000 से भी इंडेक्स ऊपर चला गया। मैं इससे ज्यादा कोई बात नहीं करूंगा। क्या आपको फील हो रही है ये तरक्की? जब आप दूध लेने जाते हैं, अंडे लेने जाते हैं, जब आप ग्रोसरी करने जाते हैं, जब आप कहीं पे बाहर जाते हैं, जब आपने इस महीने का बिल दिया, ये जो सारे स्टॉक एक्सचेंज में तरक्की की शरह आपको नजर आ रही है कि नफसियाती हद अबूर कर दी, तो ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं उनमें चीजों में जिनका मैंने जिक्र किया। तो ग्राउंड रियलिटीज कुछ हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज आई डोंट नो किस बबल में ऑपरेट करता है, मुझे नहीं पता, लिहाजा मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। पर मुझे ये बड़ा मुजाहिका खेज चीज लगती है कि इधर पूरी कौम रो रही है, इन्वेस्टमेंट कोई आ नहीं रही, इकोनॉमी की जो हालत है वो हमारे सामने है, और स्टॉक एक्सचेंज भले भले वो पता नहीं किधर पहुंच गई है। अच्छा जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की नई जमात लॉन्च हो चुकी है, अवाम पाकिस्तान पार्टी। अब ये कैसा परफॉर्म करेगी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। शायद खाकान अब्बासी साहब खुद एक धीमे मजाज के आदमी हैं, एक सुलझे हुए इंसान है। आप उनसे अच्छी बात करें तो वो अच्छी बात आपको सुनने में मिलती है। वो बहुत वजीर आजम भी रह चुके हैं, और इस जो सिस्टम है उसके बहुत सारे मसाइल को वो समझते हैं, और वो ये भी समझते हैं कि मौजूदा जो निज़ाम है ये इस तरीके से इसमें बेहतरी नहीं ला सकता। मौजूदा निज़ाम के अंदर रहते हुए आप जितना मर्जी काम कर लें, आप कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन बेहतरी नहीं आ सकती। अक्सर वो इस तरह की बात करते हैं। अब अपनी नई पार्टी के जरिए क्या वो निज़ाम बदलेंगे, किस तरीके से बदलेंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए भी। लेकिन नई पार्टी उन्होंने बनाई है, गुड लक टू हिम। इस वक्त क्या नई पार्टी के लिए गुंजाइश है? मेरे ख्याल में इस वक्त तो एक ही पार्टी है जिसकी तरफ सब लोग मुतवज्जो है, और वो इमरान खान साहब की पार्टी है। जब वो आएगी और वो नाकाम होगी तो उसके बाद शायद किसी और का नंबर आए। इस वक्त तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इन वेटिंग जो है वो इमरान खान साहब की जमात है, और इमरान खान साहब हैं। हुकूमत जितनी मर्जी लॉबिंग कर ले, जो मर्जी करती रहे, इमरान खान साहब ने हुकूमत में आना है और हर हालत में आना है। और उसकी आने की एक बुनियादी सी वजह है, अवाम का बड़ा जो हिस्सा है वो इस वक्त उनके साथ है। अवामी टाइड के आगे, अवामी रेले के आगे आप ज्यादा देर बंद नहीं बांध सकते। आप थोड़ी देर उसको रोक सकते हैं, ना आप उसका मुंह रुख मोड़ सकते हैं, ना ही आप उसके आगे मुस्तकिल बंद बांध सकते हैं। तो वो तो अवाम ने जो करना है फैसला वो उस लिहाज से अवाम करेगी। लेकिन गुड लक टू हिम जी, उनके हवाले से पॉजिटिव, अक्सर लोग पॉजिटिव बात करते हैं शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से। अब देखते हैं कि उनकी पार्टी कितनी कामयाबी हासिल करती है। आखिर में छोटी सी खबर, बरतानिया में नई हुकूमत बन गई है और शबाना महमूद को वजीर इंसाफ बनाया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी ये जॉब है, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, उनको वजीर बनाया गया है। वो पाकिस्तानी नजाद हैं और वैसे भी बैरिस्टर हैं, और इसके साथ साथ जो कीयर स्टामर हैं जो वजीर आजम बने वो खुद भी लॉयर हैं, वो भी बैरिस्टर हैं। बल्कि मेरे ख्याल में सादिक खान भी जो हैं वो भी माजी में लॉयर रह चुके हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉयर्स जो वहां पे हैं वो सियासत के अंदर बड़ा मुतहरिक किरदार अदा करते हैं। तो ये नई काबीना बन गई है वहां जिनमें मुख्तलिफ लोगों को पोर्टफोलियोज दिए गए हैं, और पाकिस्तानी निजात जो शबाना महमूद साहिबा हैं उनको वजीर इंसाफ बनाया गया है। यही शबाना अगर पाकिस्तान में पैदा होती तो मेरे ख्याल में शायद जो है इनको किसी इलाके का काउंसलर बनने में भी मुश्किल पेश आती। लेकिन ये होता है एक फेयर सिस्टम जहां पे कोई भी शख्स, चाहे वो किसी बस ड्राइवर का बेटा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। हमारे मुल्कों में कितनी अपॉर्चुनिटी है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। लेबर पार्टी के कितने लीडर तब्दील हुए, कंजर्वेटिव पार्टी के कितने लीडर तब्दील हुए। यहाँ पे दो खानदानों के बीच में ही चीजें बढ़ती रहती हैं और उन्हीं के इश्तिहारात छपते रहते हैं। 60 की दिहाई से भुट्टो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, 80 की दिहाई से शरीफ खानदान यहाँ पे बैठा हुआ है, और अभी भी ये कहते हैं कि इस मुल्क में हमने तब्दीली लेके आनी है और हमने इनकलाब लेके आना है। लेकिन जिन मुआशरों के अंदर हकीकी जमहूरियत हो वहां पे शख्सियात इंपॉर्टेंट नहीं होती, पॉलिसीज इंपॉर्टेंट होती हैं। लेबर की पहले हुकूमत थी, फिर 14 साल के लिए उनको फारिग कर दिया गया, अब दोबारा अवाम ने उनको मुंतखब कर लिया है। किसी ने इल्जाम नहीं लगाया कि जनाब धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। किसी ने नहीं कहा कि जनाब ऐसे वोट चोरी कर लिया गया, वैसे वोट चोरी कर लिया गया। ये वो चीजें हैं जो आपकी तरक्की की, जो आपकी खुशहाली की गारंटी देती हैं, जामिन होती हैं। जब आप आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करते हैं, जब आइन के और कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। हमारे मुल्क में तो देख रहे ट्रिब्यूनल्स वाला ही मामला फंसा हुआ है कि ट्रिब्यूनल में तहकीकात नहीं चलने दी जा रही, ट्रिब्यूनल्स में मामलात आगे नहीं चलने दिए जा रहे। इलेक्शन जिस किस्म का हुआ वो भी पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया उसके ऊपर कमेंट कर चुकी है। जब तक हम इस तरह के हालात में फंसे रहेंगे, आप भूल जाएं कि हमारी तरक्की होगी। और वैसे भी हमारी जो कौम की नेचर है, कौम के जो हम जिस तरह चीजों को करते हैं उसको भी तब्दील करने की जरूरत है। पिछले दिनों हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां पे एक मरीज के साथ 5-5, 6-6 अटेंडेंट आए हुए थे जिनका वहां पे कोई काम नहीं था। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी फारिग हम लोग हैं
کہ ایک اگر مریض ہے اس کے ساتھ 6-7 بندوں کا کیا کام ہے. مطلب عملہ جو ہے وہ بھی بیچارہ تنگ آیا ہوتا ہے. اور یہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو فراغت نظر آتی ہے. اس دن جی ٹی روڈ پہ ٹریول کرنے کا موقع ملا, پوری جی ٹی روڈ گندی ہے, پنڈی سے لے کے لاہور تک آپ دیکھیں ہر جگہ پہ لفافے پڑے ہوئے ہیں, گند پڑا ہوا ہے. کہیں پہ اگر کوئی پینچر لگا رہی ہے, ایک ویگن کو کہیں پہ پینچر لگ رہا تھا, یقین کریں کوئی 20 بندہ آگے پیچھے اکٹھا ہوا تھا جو شہر میں سے دکانوں سے بھی نکل کے وہاں پہ آ چکا تھا. تو اتنی فارغ اگر ہمیں اتنی فراغت ہے, ہم لوگ اتنے فارغ ہیں, تو فارغ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی. ہمیں اپنے ایٹیچیوڈ کو بھی جو ہے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہم غمی خوشی فلانا جنانا, جناب وہ آیا تھا تو وہ آیا تھا تو اب میں نے جانا ہے, میں نے 4 جگہوں پہ آج یہ کرنے جانا ہے, 5 جگہوں پہ وہ کرنے جانا ہے. کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے, کسی سے جاؤ, کسی آفس میں جاؤ, جی ان کا فلانا ہو گیا تو وہ آج وہاں پہ سارے گئے ہیں. مطلب وہ جو ان کی بنیادی ڈیوٹی ہے وہ نہیں کرنی ہے. باقی جو ہے پورا سوشل ورک جو ہے وہ بڑی دل جمی سے کرنا ہے کہ جی جنازے پہ بھی پہنچنا ہے تو فلانی جگہ بھی پہنچنا ہے, ضرور جائیں جی. آپ پر یہ فرض کفایہ ہے, اور جو فرض آپ کے ذمہ لگا ہوا ہے, جو ریاست نے آپ کے ذمہ لگایا یا آپ کی کمپنی نے آپ کے ذمہ لگایا, وہ فرض جو ہے وہ پہلے آپ نے ادا کرنا ہے, کیونکہ اس کی پوچھ گچھ بھی ہونی ہے. آپ وہاں پہ حقوق العباد کو جو ہے ایک طرح سے اگنور کر رہے ہیں, عوام کو تنگ کر رہے ہیں. نہیں جی, وہ ان کی جو فلانی جگہ پہ ان کے فلانے چاچا کے فلانے رشتہ دار کی یہ ہو گئی ہے تو وہ وہاں پہ چلے گئے. تو یہ سارا جو ہمارا اوور آل کلچر ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کلچر کے اندر رہتے ہوئے ہم کبھی بھی تبدیلی نہیں لا سکتے اور کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہ میں ایک بڑی آنےسٹ سی آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو ہمیں اپنے رویوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.